اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور رشتہ داروں سے نرمی کرنے کا بیان۔ حضرت ابو ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور صلہ رحمی کرو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: ان میں ان کاموں کی نشاندہی کر دی گئی ہے جو جنت میں جانے اور جہنم میں نجات پانے کا سبب ہیں، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جنت صرف آرزوؤں اور تمناؤں سے یا ایمان و عمل کے بنا کسی سفارش سے نہیں ملے گی۔ حضرت سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ کھولے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ کھولے، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو پانی سے کھولے، کیونکہ یہ پاک کرنے والا ہے۔ اور فرمایا، مسکین پر کیا گیا صدقہ صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار پر کیے گئے صدقے کی دو حیثیتیں ہیں، وہ صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی۔ ترمذی، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کے پہلے حصے یعنی کھجور یا پانی سے روزہ کھولنے والے حصے کو ضعیف قرار دیا ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہی ثابت ہے۔ دیکھیں ضعیف ترمذی صفحہ 73 پر، ضعیف جامع صغیر رقم 379۔ فائدہ: پہلا تو روزہ کھجور یا پانی سے کھولنا زیادہ ثواب کا کام ہے، اور دوسرا غریب رشتہ دار پر صدقہ کرنے کا دوہرا ثواب ہے۔ سامانیتہ لوگ اپنے عزیز اور قریب کو بھلا دیتے ہیں، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوسروں کے مقابلے ان کو زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، لیکن میرے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناپسند کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجھے کہا، اسے طلاق دے دو۔ میں نے انکار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے اس بات کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اسے طلاق دے دو۔ ترمذی، امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ فائدہ: اگر ماں باپ کا حکم طلاق دینی اور نیتک بنیادوں پر ہو تو اس کا پالن ضروری ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے۔ اگر اس کی وجہ کچھ اور ہو تو پھر ماں باپ کو ادب اور طریقے سے سمجھایا جائے تاکہ وہ بھی راضی ہو جائیں اور بیکار میں عورت پر بھی ظلم نہ ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے عرض کیا کہ میری ایک بیوی ہے، میری ماں مجھے اسے طلاق دینے کا حکم دیتی ہیں، میں کیا کروں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ ہے، تو اگر چاہے تو اس دروازے کو برباد کر دے یا اس کی حفاظت کر۔ ترمذی، امام ترمذی نے کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فائدہ: والد کے لفظی معنی ہے جاننے والا، اس اعتبار سے اس کا مطلب ماں اور باپ دونوں پر ہوتا ہے، اور جس طرح ماں باپ تثنیہ کلمہ سے مراد ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، باپ کا چرتارتھ بھی دونوں پر ہی ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی بیوی کی محبت پر ماں باپ کی فرمانبرداری اور رضامندی کو ترجیح دینے کی تاکید کی گئی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔